بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 28 کے اشارات۔ پہلا پاؤ لیتے ہیں ہم۔ سورہ مجادلہ شروع ہو رہی ہے جو مدنی صورت ہے۔ اس میں ہیں فقہی و شرعی احکام، منافقین پر گرفت، مجلس و ملاقات کے آداب، نقصان پہنچانے والوں سے دوستی کی ممانعت، زہار اور کفارہ۔ زہار میں آدمی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے جو کہ غلط ہے۔ اگر کوئی زہار کرے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ سرگوشیاں اور احکام۔ اللہ ہر قسم کی سرگوشی سے باخبر ہے۔ منافقین و یہود گناہ، زیادتی اور نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے۔ اے مومنو، نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو۔ نقصان دہ دوستی کرنے والے۔ جو لوگ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ مال و اولاد ان کے کام نہ آئیں گے، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ سورہ حشر، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں جلاوطنی سے عبرت، جنگ کا ایک اصول، جنگ سے حاصل شدہ زمین کی تقسیم وغیرہ کا بیان ہے۔ منافقین پر تنقید اور مسلمانوں کو قرآن و اللہ کی صفات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ نے نکالا دشمنوں کو۔ یہ دشمن بنو نذیر کے یہود تھے جو مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مال فہ ہے اللہ کے لیے، رسول اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم و مسکین و مسافر و غریب مہاجرین و انصار کے لیے۔ تو یہ ہے پہلا پاؤ۔ 5 آپ اشارات یاد کر سکتے ہیں، ہم 3 دے رہے ہیں: زہار اور کفارہ، سرگوشیاں اور اللہ نے نکالا دشمنوں کو۔ دوسرا پاؤ، منافقین کی حرکتیں۔ منافقین نے اسلام دشمنوں کو ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ اللہ نے بتایا کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ ساتھ نہیں دیں گے، وہ شیطان جیسے ہیں۔ تقوی کرو اللہ کا، بھولو مت اللہ کو، قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ سورہ ممتحنہ، یہ مدنی ہے۔ دشمنوں سے محبت اور دوستی کا تعلق مت رکھو، البتہ عام غیر مسلموں سے احسان کا سلوک کرنے سے منع نہیں۔ دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی اللہ کے دشمنوں کو، وہ تمہارا نقصان کریں گے۔ اچھا سلوک منع نہیں۔ جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے کوئی ممانعت نہیں۔ عورتوں کی بیعت۔ عورتوں کی بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر کہ وہ شرک، چوری، بدکاری اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور نہ بہتان تراشیں گی۔ سورہ صف، یہ مدنی ہے۔ اس سورہ میں خطاب ان مسلمانوں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع و طاعت کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں مال اور جان کے جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ۔ اس کے 3 اشارے ہیں: منافقین کی حرکتیں، دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، عورتوں کی بیعت۔ تیسرا پاؤ، سورہ صف چل رہی ہے۔ بنی اسرائیل جیسے نہ بنو، اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی۔ سورہ جمعہ، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں یہودیوں سے خطاب ہے اور جمعہ سے متعلق احکام۔ امی، تورات، موت۔ اللہ نے امیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو یہود کو گوارا نہ ہوا۔ یہود نے تورات کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نماز جمعہ کا حکم۔ نماز جمعہ کا حکم ملتے ہی اس کے لیے چل کھڑے ہو اور بعد نماز تجارت کرو۔ سورہ منافقون، یہ مدنی صورت ہے۔ منافقین اور علاج۔ منافقوں کی 12 بری صفات بیان کی گئیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ نفاق کا علاج ہے ذکر، انفاق اور موت کی یاد۔ سورہ تغابن، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں توحید کی دعوت، رسالت پر شبہ کا رد اور آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ آخر میں ہدایات ہیں۔ اللہ مالک، خالق، علیم۔ آسمان و زمین اللہ کے، تسبیح و حمد اسی کی، اسی نے پیدا کیا تم کو اور آسمانوں کو، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ ہے تیسرا پاؤ۔ اس کے 3 اشارات ہیں: بنی اسرائیل جیسے نہ بنو، امی، منافقین۔ چوتھا پاؤ، ہار جیت کا دن طے ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن صرف ایمان و عمل صالح ہی فائدہ دے گا۔ سورہ طلاق، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں طلاق کے بارے میں ہدایات ہیں۔ اگر طلاق دو اور عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو معروف طریقے سے بیوی کو روک لو یا چھوڑ دو۔ سرکشی کا عذاب۔ کئی قوموں نے سرکشی کی تو اللہ نے عذاب دیا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور اطاعت کرو۔ سورہ تحریم، یہ مدنی ہے۔ اس میں میاں بیوی کے تعلقات اور ساتھ ہی اللہ کے حدود کے لحاظ کرنے کی ہدایات ہیں۔ کوئی رشتہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا اور نہ اللہ کی رضا سے روک سکتا ہے۔ اس کے لیے نوح، لوط علیہ السلام کی بیویوں اور فرعون کی بیوی کی مثال دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ازواج مطہرات کو نصیحت۔ حلال کو حرام نہ کیا جائے، شوہر کے راز کی حفاظت کی جائے۔
مومنوں جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ ہے چوتھا پاؤ اور اس کے 3 اشارات ہیں: ہار جیت، سرکشی اور بچاؤ۔ بس اتنا ہی۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔